سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ اخلاص ایک قول کے مطابق مکی اور ایک قول کے مطابق مدنی ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد، اس سورت میں ایک رکوع، 4 آیتیں، 15 کلمے اور 47 حروف ہیں۔ سورہ اخلاص کے اسماء اور ان کی وجہ تسمیہ، مفسرین نے سورت کے تقریباً 20 نام ذکر کیے ہیں، ان میں سے 4 نام یہاں ذکر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی خالص توحید کا بیان ہے، اس وجہ سے اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ نمبر 2، اس سورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص و عیب سے بری اور ہر شریک سے پاک ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ تنزیہ کہتے ہیں۔ نمبر 3، جس نے اس سورت سے تعلق رکھا وہ غیروں سے الگ ہو جاتا ہے، اس لیے اسے سورہ تجرید کہتے ہیں۔ نمبر 4، اسے پڑھنے والا جہنم سے نجات پا جاتا ہے، اس بنا پر اسے سورہ نجات کہتے ہیں۔ سورہ اخلاص کے فضائل، احادیث میں سورت کی بہت فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، ان میں سے 3 احادیث اور ایک وظیفہ یہاں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا تہائی حصہ پڑھ لے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ بات مشکل معلوم ہوئی اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ نمبر 2، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک لشکر میں روانہ کیا، وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانے کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات ذکر کی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ارشاد فرمایا، اس سے پوچھو کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا، یہ سورت رحمان کی صفت ہے، اس وجہ سے میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ نمبر 3، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ایک شخص نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے، ارشاد فرمایا، اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ نمبر 4، تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے اور اگر گھر خالی ہو تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام کرے اور ایک بار قل هو اللہ پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ فقر و فاقہ سے محفوظ رہے گا، اور یہ بہت مجرب عمل ہے۔ سورہ اخلاص کا شان نزول، اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت کے متعلق طرح طرح کے سوال کیے۔ کوئی کہتا تھا کہ اللہ عز و جل کا نسب کیا ہے، کوئی کہتا تھا کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے، کس چیز کا ہے؟ کسی نے کہا وہ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، ربوبیت اس نے کس سے ورثے میں پائی اور اس کا کون وارث ہوگا؟ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی اور اپنی ذات و صفات کا بیان فرما کر معرفت کی راہ واضح کی اور جاہلانہ خیالات و اوہام کی تاریکیوں کو جن میں وہ لوگ گرفتار تھے اپنی ذات و صفات کے انوار کے بیان سے محو کر دیا۔ سورہ اخلاص کے مضامین، اس صورت میں اسلام کے سب سے اہم عقیدے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، نیز اللہ تعالیٰ کے صفات کمال کے ساتھ متصف ہونے کا ذکر اور عیسائیوں اور مشرکوں کا رد کیا گیا ہے۔ سورہ ابو لہب کے ساتھ مناسبت، سورہ اخلاص کی اپنے سے ماں قبل سورت لہب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں کی آیات کے آخر کا وزن ایک جیسا ہے۔ کمال کا واقعہ روایتوں میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا کہ ایک بادشاہ تھا، اچھا وہ بادشاہ سلامت جو ہے اس کو وہ کہیں راستے میں گیا، اور جب وہ راستے میں گیا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک باغ ہے اور وہ گنے کا باغ تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس گنے کے باغ میں اس بادشاہ سلامت نے اپنے قافلے سے بچھڑ گیا تھا، بڑا گرمی لگی اسے، تو اس گنے کے باغ کو ایک بچی سنبھالتی تھی، تو اس بچی کو اس نے کہا کچھ پینے کو ملے گا، تو بچی بڑی نیک تھی، وہ گئی اور گنے کا جوس نکال کر بادشاہ سلامت کو پیش کی۔ بادشاہ نے جیسے ہی وہ گلاس پیا تو حیران، کیا ٹیسٹ، کیا میٹھا گنے کا رس۔ تو بادشاہ نے کہا یہ بنایا کیسے تم نے، اتنی جلدی لے کر آ گئی، گنے کا جوس نکالنے میں تو دیر لگتی ہے؟ کہ اللہ نے ہمارے باغ میں بڑا کمال دیا ہے، اتنے کمال کے گنے ہیں کہ ہاتھ سے دباتے ہیں تو جوس نکل آتا ہے۔ اچھا ہونا کیا چاہیے تھا کہ ماشاءاللہ اللہ تمہارے باغ میں اور برکت دے، اچھا آدمی تو یہ کہتا نا۔ بادشاہ کہتا ہے ایسا باغ، اتنی کوالٹی، چلو اس باغ پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ ظالم آدمی تو یہی سوچتے ہیں نا کہ قبضہ کر لیتے ہیں، اس باغ کو میں لے لیتا ہوں، بچی کیا کر لے گی میرا۔ اچھا نیت خراب ہو گئی، اور اب کہتا تھا ایک اور گلاس لے کر آؤ، قبضہ تو کرنا ہی، اب تو اپنا ہی ہو گیا نا، بڑے لوگ یہی سمجھتے ہیں نا اب تو اپنا ہی ہو گیا، اب کیا کرے گی، چھوٹی سی بچی ہے، چلو ایک اور پلاؤ گلاس۔ تھوڑی دیر ہوئی تو بچی جو ہے وہ روتی بھی آئی اور کہتی لگتا ہے ہمارے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی۔ بچی آ کر کہتی ہے، بادشاہ کہتا ہے کیوں ایسا کیوں کہا؟ اچھا اس کو پتہ نہیں یہی بادشاہ ہے جو ہمارے باغ میں بیٹھا، یہی بادشاہ، نیت بھی اسی کی خراب ہوئی ہے۔ بچی روتی بھی آئی، کہتی ہے لگتا ہے ہمارے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی۔ کیوں کہہ رہی ہو ایسا؟ بات یہ ہے کہ میں اتنی زور سے گنے کو دبا رہی ہوں، رسی نہیں نکل رہا، کیونکہ جب بادشاہ کی نیت خراب ہوتی ہے نا تو اللہ پاک برکت اڑا دیتا ہے۔
برکت ختم ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اب وہ بادشاہ نے دل میں بری نیت سے توبہ کی, کہا نہیں مجھے اس بچی کا باغ نہیں لوٹنا ہے. اب پھر جاؤ دیکھو شاید رس نکل آئے. تھوڑی دیر میں بچی خوشی آتی ہے, دیکھیں گنے سے رس نکلنا شروع ہو گیا. ہماری میمنی کی ایک کہاوت ہے, آج سن لو اور سمجھ بھی لو, کہ نیت میں خطرہ تو جولی میں پتھرا. کہ جس کی نیت میں خطرہ ہوتا ہے نا, بری نیت ہوتی ہے, اس کی جولی میں پتھر ہی آتے ہیں, آتا اور کچھ نہیں ہے. تو نیتیں اچھی رکھو, لوگوں کی اچھی باتیں سوچو, لوگوں کی بھلائی سوچو, لوگوں کی خیر خواہی کرو, اپنا ہی بھلا ہونا ہے. ہاں, آپ کی چیزیں آسان ہونا شروع ہو جائیں گی. حدیث پاک میں آتا ہے ایک خاتون تھی, وہ اپنے کھانا کھا رہی تھی, تو کسی نے دروازے پر دستک دی کہ اللہ کے نام پہ کچھ دو. اب تھوڑا سا ہی کھانا تھا, انہوں نے کیا کیا, اپنا نوالا نکال کر, اپنا نوالا جو کھا رہی تھی نا, روکا اور کہا چلو یہ کھانا اس غریب کو دے دیں. اپنا نوالا دے دیا. تھوڑے عرصے کے بعد وہ خاتون کے یہاں بچہ پیدا ہوا, حدیث کا مضمون ہے. تو بچہ لے کے جا رہے تھے, ایک بھیڑیا آیا اور بھیڑیا اس کے چھوٹے سے بچے کو لے کر بھاگنے لگا. اب ماں کا بچہ جانور لے جائے, ماں کی کیا حالت ہوگی؟ ماں چیخنے لگی, میرا بچہ بچاؤ بچاؤ. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ اس بھیڑیے کے منہ سے بچہ چھینو, عورت کو واپس دو اور اس کو کہہ دینا یہ لقمے کے بدلے لقمہ ہو گیا ہے. ہائے ہائے, بڑی بات گہری ہے اگر سمجھ آ جائے. تم نے منہ سے لقمہ میری راہ میں دیا تھا نا, خود نہیں کھایا, کسی میرے بندے کو کھلا دیا نا. تیرے بچے کو جو جانور نے لقمہ بنایا تھا, ہم نے اس لقمے سے تیرے بچے کو آزادی عطا فرمائی. کاش یہ سمجھ آ جائے. بچوں کی بھلائی چاہتے ہو نا, دوسروں کے بچوں کا بھلا کرو. آپ کے بھلا بچوں کا ویسے ہی ہونے لگ جائے گا. اپنے گھر کا بھلا چاہتے ہو نا, کسی کے گھر کا بھلا کر دو, تمہارے گھر سے آفتیں ویسے ہی دور ہو جائیں گی. دوسروں کو تکلیف دے کے آپ سمجھتے کہ میں خوشحال ہو جاؤں گا, پڑوسی پریشان اور تم سمجھو کہ میں خوش رہوں گا. نہیں, دوسروں کا بھلا, دوسروں کی خیر, اس کی برکتیں آئیں گی, اس کی ریفلیکشن آئے گی. یہ گو اراؤنڈ کہلاتا ہے. جو بندہ کرتا ہے وہ واپس آتا ہے لوٹ کے. برائی کرو گے برائی لوٹ کر آئے گی, اچھائی کرو گے وہ کہیں نہ کہیں تمہارے سامنے ضرور آئے گی. اور اس کی روایتیں موجود ہیں. انسان جب صدقہ کرتا ہے وہ بلا کو روک لیتا ہے. بلا آ رہی ہوتی ہے اس کو روک لیتا ہے, نہیں آنے دیتا بندے کے اوپر. دعا جو ہے نیکی ہے نا, بلا کو روکتی ہے, بلا سے دعا لپٹ جاتی ہے, نہیں آنے دیتی بندے کے اوپر. تو نیکیاں کرو, یہ تمہیں کہیں نہ کہیں دنیا میں اس کا بینیفٹ کمال انداز میں ملتا رہے گا. نہ صرف ہمیں ملے گا, ہماری نسلوں کو ملے گا. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, پتہ یہ چلا کہ ہمیں نیکیاں کرنی ہیں, بھلائی کرنی ہے. اچھا, اولاد کو کیسے برکتیں ملتی؟ قرآنی واقعہ سورہ کہف جو پڑھتے ہیں, انہوں نے تو کئی بار یہ واقعہ پڑھا ہوگا, تلاوت پہ تو پڑھا ہوگا, پتہ نہیں ترجمہ پڑھا ہے نہیں پڑھا. حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ ہے نا سورہ کہف میں, سبحان اللہ, ذکر ہوتا ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رحمتم من ربک. سبحان اللہ. ترجمہ کیا ہے؟ رہی وہ دیوار, وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا. تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں جب اپنی جوانی کو پہنچے اپنا خزانہ نکال لیں. آپ کے رب کی رحمت سے حضرت خضر نے وہ دیوار کھڑی کر دی. اور ریزن کیا بتایا حضرت موسیٰ کو کہ ان کا باپ بڑا نیک تھا, یہ دو یتیم بچوں کا خزانہ اس دیوار کے نیچے دفن تھا. اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ جاؤ یتیم بچوں کی خزانے کی حفاظت کرو. دیوار قائم کر دی گئی. اللہ اکبر. مفسرین فرماتے ہیں کیا لکھا قرآن میں, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان کا باپ نیک آدمی تھا. اچھا مزے کی بات بتاؤں, ان یتیم بچوں کا والد صرف نہیں تھا, یہ اس والد کی بات نہیں ہو رہی تھی جو قرآن میں کہا نا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, فرمایا اس شخص کا نام کاشح تھا اور ان یتیم بچوں کا 8ویں یا 10ویں پشت میں والد تھا. یعنی باپ بھی نہیں تھا, دادا بھی نہیں تھا, پردادا بھی نہیں تھا, 8 پشتوں پہلے یا 10 پشتوں پہلے والد تھا. مگر چونکہ وہ نیک تھا, اللہ نے 8 پشتوں کے بعد بچوں کا خزانہ محفوظ رہے اپنے نبی کو بھیجا کہ جا کر دیوار کو کھڑی کر دے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ لوگ کہتے ہیں یار بچوں کے لیے کوئی بڑا کاروبار کروں, ڈبل شفٹ میں کام کروں. کچھ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے, کچھ لوگ دین کا کام نہیں کر رہے, معاذ اللہ کچھ لوگ حرام روزی کما رہے. کیوں بھائی؟ ڈبل ڈیوٹی کر رہا ہوں بچوں کے لیے, بہت کام کر رہا ہوں بچوں کے لیے چھوڑ کر جانا اس لیے وطن سے دور چلا گیا ہوں, غلط کاموں میں پڑ گئے. ارے اللہ کے بندے کدھر چلے گئے؟ قرآن کے اس واقعے سے سیکھو نا. اگر تم اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں لگ جاؤ گے, اللہ تمہارے بچوں کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو بھیج دے گا. تمہارے بچوں کو خوب برکتیں مل جائیں گی. یعنی اصل ٹریک یہ ہے کہ ہم زندگی میں رب کو راضی کر لیں, اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے گا, ہمارے بچوں کے لیے بھی بہتری فرما دے گا.
تو یہ آج سمجھ لو کہ نیکی کیسے کیسے اور کہاں کہاں کام آتی ہے. سبحان اللہ. نیکیاں بہت ساری ہیں جو ہم کرتے چلے جائیں. اب مثال کے طور پر اولاد کو پالنا ہے نا, اچھی نیت کر لو. آئے ہائے انما الاعمال بالنیات, سنا نا آپ نے, اچھی نیت کیسی نیکیاں بڑھا دیتی ہے. اب اولاد پالنے کی کیا نیت ہوتی ہے؟ یہ بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے گا, بڑا ہو کے انجینئر بنے گا, اس کو بڑا پیسے والا بنانا ہے, اس کو کاروباری بنانا ہے. کیا پیاری نیت علماء نے فرمائی کہ والد کو چاہیے کہ اولاد کی پرورش اس نیت سے کرے کہ میرا یہ بیٹا یا بیٹی روز قیامت میری شفاعت کریں گے. جس دن یہ آپ کا مائنڈ سیٹ بن گیا نا کہ یار بیٹے کی پرورش ایسے کرنی ہے, بیٹی کی پرورش ایسے کرنی ہے کہ قیامت کے دن میری شفاعت کرے, اللہ ان کو ایسا بنا دے کہ یہ میری شفاعت کر دیں, تو آپ کا سارا دماغ ہی چینج ہو جائے گا. یار پھر تو عالم بنانا ہے, پھر تو حافظ بنانا ہے, پھر تو دین کا مبلغ بنانا ہے, پھر تو ان کی ایسی تربیت کرنی ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی کہ میرے لیے دعا کریں. میں آپ کو بڑی کمال کی بات بتاؤں, جس کا بیٹا نمازی ہے نا, جس کی اولاد نمازی ہے, اس باپ کے بارے نہیں یاد ہے. آپ کہیں کیوں؟ دیکھیں ایک تو یہ نا کہ حدیث میں آتا ہے کہ مرنے کے بعد اعمال منقطع ہو جائے گا, ڈسکنٹینیو ہو جائے گا سوائے 3 چیزوں کے. تو 3 چیزیں کون سی ہیں؟ علم اگر کوئی چھوڑ کر مرے, جو علم بعد میں پھیلتا رہے, صدقہ جاریہ, یا نیک اولاد جو مرنے کے بعد والد کے لیے دعا کرے, مرحوم کے لیے دعا کرے. اب اگر بچہ نمازی بنا دیا نا, بے شک وہ آپ کے لیے دعا نہ کرے, ویسے تو کرنی چاہیے, لیکن وہ روزانہ پتہ ہے کتنی بار دعا کرے گا آپ کے لیے. جب اتحیات میں قاعدہ آخرہ میں بیٹھے گا نا, با وضو بھی ہوگا, قبلہ رو بھی ہوگا. ارے بچے کو نمازی بنا دو, روز با وضو قبلہ رو ہو کر تمہارے لیے دعائیں کرتا رہے. میرا بچہ انجینئر بن جائے, میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے, اس کو فلاں سرٹیفکیٹ مل جائے, فلاں ڈپلوما مل جائے. اللہ کے بندے پہلے نمازی تو بنا لے اور خود نیک ہو جاؤ, تمہارے بچوں کو انشاءاللہ اللہ پاک ایسا نیک کر دے گا اور تمہاری نیکی کی برکتیں انہیں ملنا شروع ہو جائیں گی. اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اچھی نیت ہو, آپ کا کاروبار بھی اچھا, آپ کی جو رزق حلال کمانا ہے نا, یہ بھی ثواب ہو سکتا ہے. ایک دن نبی پاک علیہ السلام اور صحابہ کرام کہیں تشریف فرما تھے. ایک بڑا مضبوط جسم والا بندہ نکلا اور کہاں گیا؟ روزگار کے لیے, اپنی روزی کمانے کے لیے. صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا کہ اگر یہ اس کی جوانی جو ہے اللہ پاک کی راہ میں صرف ہوتی تو کیا بات تھی, یہ تو کاروبار کے لیے جا رہا ہے. حدیث پاک کا خلاصہ ہے, نبی پاک نے فرمایا ایسا مت کہو, کیونکہ اگر وہ محنت و کوشش اس لیے کرتا ہے کہ خود کو سوال سے بچائے اور لوگوں سے بے پرواہ ہو جائے, یقیناً یہ اللہ پاک کی راہ میں ہے. اور اگر وہ اپنے ضعیف والدین اور کمزور اولاد کے لیے محنت کرتا ہے, یہ پھر بھی اللہ پاک کی راہ میں ہے. اور اگر فخر اور مال کی زیادہ طلبی کے لیے کر رہا ہے تو وہ شیطان کی راہ میں ہے. یعنی ایک ہی جاب ہے, ایک ہی کاروبار ہے, اچھی نیت شامل ہو جائے تو یہ اللہ کی راہ بن سکتا ہے, راہ خدا بن سکتا ہے. اور وہی نوکری, وہی کاروبار اگر دنیا میں بڑائی دکھانے کے لیے ہے, مال جمع کرنے کے لیے ہے, لوگوں پر فخر جمانے کے لیے ہے, تو روز صبح جا بھی رہا ہے مگر شیطان کی راہ میں جا رہا ہے. فرق سمجھو نیت, اچھی نیت اور بری نیت کا, تو اللہ کرے ہم سمجھ جائیں. اب ایک اور بڑا نیکی کا کام جو ہم سب کر رہے تھے, ہاں یہ مجھے بڑا افسوس ہے, یقین کرو. آخری بات, رمضان میں سارے نمازی, اور رمضان کے بعد کیا ہو گیا؟ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ آئی تھی نا کہ ہم بھی عجیب لوگ ہیں, ایک چاند دیکھ کر مسجد جو ہے وہ آباد کر دیتے ہیں اور دوسرا چاند دیکھ کر مسجد ویران کر دیتے ہیں. ایسا تو نہ کرو. کیوں مسجد سے دور آ گئے, کیوں نمازیں چھوڑ دی؟ آپ کو پتہ یہ کیسی نیکی ہے؟ یہ نیکی آپ کو دنیا میں کیسے کمالات اور آخرت کی اور آپ کی اولاد کو کیسے کمالات دے سکتی ہے. سنتے جاؤ. نماز ایک شکر ہے اور شکر کی برکت سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. نماز ہر مسلمان پر فرض ہے. جو 5 نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی عادت بنا لے, انشاءاللہ فرض شناس ہو جائے گا, لاپرواہی, سستی اور کاہلی کی آفت سے بچنے میں کامیاب ہو جائے گا. جدید سائیکالوجی کے مطابق کسی بھی کام کی کامیابی کے لیے مضبوط قوت ارادی ضروری ہوتی ہے. جس کی قوت ارادی مضبوط نہ ہو اس سے بڑے کام نہیں ہوتے. مگر سنو, نماز کا دنیاوی ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو نماز کا عادی ہوتا ہے اس کی قوت ارادی بڑی مضبوط ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. نماز کا ایک اور پتہ کیا شاندار فائدہ ہے, نماز کرنے والے کے گرد, نماز پڑھتا ہے جو, ایک حفاظتی حصار قائم ہو جاتا ہے. بیماری کا علاج 2 چیزوں میں ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے بیماری کی دوائی, دوائی پیو تو مرض دور ہوتا ہے, مگر ویکسین لگاؤ تو بیماری بھی دور ہوتی ہے, آئندہ بیماری لگ بھی نہیں سکتی ہے. ایک میڈیکلی حصار ہو جاتا ہے. سنو نماز کیسا حصار ہے, قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے. تو پتہ یہ چلا کہ بندہ نمازی بن جائے, نماز اسے برائیوں سے بچانے لگ جاتی ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, فلاں شخص نماز بھی پڑھتا ہے, چوری بھی کرتا ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا اسے چھوڑ دو, اس کی نماز جو ہے اسے چوری سے روک دے گی.
اس کی نماز اسے چوری سے بچائے گی. تو پتہ یہ چلا کہ نماز خود بری بات سے بچاتی ہے. سبحان اللہ. ایک بار ہم بیرون ملک سفر پر تھے, بڑی کمال کی بات نگران شورا نے فرمائی. کچھ لوگوں نے کہا بڑی برائیاں ہیں ہمارے معاشرے میں, بڑے مسائل ہیں. فرمایا نماز درست کر دو, باقی نماز بندے کو درست کر دے گی. اور یہ بیڑا اٹھایا دعوت اسلامی نے. اب دیکھیں بڑی ٹیکنیکل بات کہنے جا رہا ہوں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے, روک لیتی ہے نا. ہمارے محلے کا نمازی نماز پڑھ رہا ہے, بے حیائی نہیں چھوڑ رہا. دو باتیں کیسے ٹکرا رہی ہیں؟ اس کا مطلب پتہ ہے کیا آنسر کیا آئے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ٹھیک نہیں ہے. قرآن میں تو کوئی غلطی نہیں ہے, شک کی گنجائش بھی نہیں ہے. تم ٹھیک نماز نہیں پڑھ رہے اس لیے نماز بے حیائی سے نہیں روک رہی ہے. جس دن تمہاری نماز ٹھیک ہو گئی, نماز درست ہو گئی, نماز بندے کو درست کر دے گی. نماز کے کتنے فرائض ہیں, کتنی شرائط ہیں, کتنے واجبات ہیں, پتہ ہی نہیں لوگوں کو. اچھا میں اس کو تھوڑا سا آسان طریقے سے سمجھا دیتا ہوں. کسی بھی تالے کو کھولنے کے لیے کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ تالا کھولنے کے لیے چابی چاہیے. اب میں اپنی گاڑی کی چابی دے دوں, آپ اپنی گاڑی کھول لیں گے اس سے؟ چابی تو ہے بھائی. آپ نے تو کہا تالے کے لیے چابی چاہیے, ابھی تو بولا آپ نے. تو آپ کہیں گے بھائی جیسا تالا ویسی چابی, جس کے اندر جیسے دندانے ہیں نا وہ پورے چاہیے. چابی تھوڑی گھس جائے, پھر بھی اپنی چابی گھس جائے تمہارا تالا نہیں کھولتی ہے. یار کسی اور کی چابی تمہارا تالا نہیں کھولتی تو غلط نماز جو ہے تمہیں کیسے سدھارے گی؟ پراپر نماز کر لو, پھر دیکھو جنت کا دروازہ کیسے کھلتا ہے. ہاں نماز جنت کی کنجی ہے. یہ چابی کی مثال بن گئی نا. یہ تو چابی ہے جو جنت کا دروازہ کھلے گا, لیکن پراپر چابی تو لگاؤ. نہ وضو ٹھیک کر رہا ہے, نہ نماز ٹھیک پڑھ رہا ہے. یہ کمال ہے دعوت اسلامی کا. واللہ لوگ اگر اس پر کبھی موقع ملا تو میں اس پر بھی بات کروں گا تفصیلی, کہ یہ جو دعوت اسلامی نے ایک اور کمال کیا نا, بہت سارے کمالوں کے ساتھ ساتھ, کہ معاشرے کو جس چیز کی ضرورت تھی, جس کو بھلائے بیٹھے تھے لوگ, جس کا تصور ہی نہیں تھا, وہ سکھانا شروع کر دیا. بچپن سے بڑے ہوئے کبھی نہیں سنا کہ کوئی نماز کورس ہوگا. اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو فیضان نماز کورس ڈیزائن کرتے ہیں. میں آپ سے پوچھوں 40 سال پرانے نماز سے پوچھو نماز کہاں سیکھی ہے, وضو کہاں سیکھا ہے؟ کیونکہ ابو کے ساتھ آتا تھا وضو خانے پہ, ابو بھی وضو کرتے تھے, ابو کو دیکھ کر میں نے وضو شروع کر دیا. دادا نماز پڑھتے تھے, ان کو دیکھ کر ہم نے نماز سیکھ لی. اس کا مطلب کہیں بھی پراپر سیکھی نہیں ہے, نہ وضو نہ نماز, اور اسی میں غلطیاں ہو رہی ہیں. آپ کریں ایک بار فیضان نماز کورس, آپ کو میری بات سمجھ آ جائے گی کہ یار 20 سال سے نماز پڑھ رہا تھا, میری تو کتنی غلطیاں تھیں. نہ وضو پراپر, نہ نماز پراپر, نہ سجدہ پراپر, نہ تلاوت پراپر. کدھر سے ثواب ملے گا, کدھر سے روحانیت ملے گی؟ ہم کہتے ہیں یار پتہ نہیں میں کب سے تلاوت کر رہا ہوں, دل میں روحانیت ہی نہیں آ رہی. بھائی قرآن صحیح تو پڑھنا سیکھو پہلے. اب یہ بڑا نازک مسئلہ میں نے چھیڑ دیا ہے, تو پلیز سمجھو دعوت اسلامی والے ہمارے خیر خواہ ہیں کہ جو گلی گلی مسجد مدرسۃ المدینہ بالغان لگاتے ہیں, اسی لیے لگاتے ہیں کہ یار 15 منٹ کے لیے آؤ, مخارج ٹھیک کر لو, تمہارا پڑھنا درست ہو جائے گا, پھر قرآن پڑھی جاؤ, ہر آیت تمہارے دل میں نور داخل کرے گا. ایک بار آ کر نماز اپنی سیکھ جاؤ, اب ہر سجدہ تمہارا درجہ بلند کرے گا. فجر میں اٹھ کر سردیوں میں وضو کر کے نماز پڑھ رہے ہو, برسوں سے پڑھ رہے ہو, ایک بار سیکھ لو نا, کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے. تو نماز یہ کمال کی چیز ہے, آپ کی قوت ارادی مضبوط کر دے گی, آپ کو برائیوں سے روک دے گی, آپ کی زندگی کی روٹین تبدیل کر دے گی. بس نماز کو ایک بار ٹھیک طریقے سے سیکھ لو. اور جو میں نے نیت کی بات کی نا, اچھی نیت تو بہت برکت لاتی ہے, لیکن اگر دل میں نیت بری ہو نا, ہاں اس کا بھی بڑا مصیبت ہے. وہ آپ کے اوپر بھی اور آپ کی آنے والی نسلوں پہ بھی برا امپیکٹ ڈالے گی, آپ کے کاروبار کو تباہ کر کے رکھ دے گی. اگر آپ کسی کے کاروبار پر, کسی کے مال پر, کسی کی زندگی پر بری نظر لگائے بیٹھے ہیں, اللہ سے خوف تو کرو نا, گناہ سے تو بچو. اگر مشکل سے نکلنا ہے نا تو اللہ کی فرما برداری کرو. ایک اور جگہ رب فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, اگر جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دے گا. اللہ ایسے راستے نکالتا ہے جب بندہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے. اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں یار پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا, مسئلے حل ہی نہیں ہو رہے, میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. اچھا نماز پڑھتے ہیں, ہاں وہ تو کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں. اچھا نماز قضا بھی ہو رہی ہے اور اس کو اس بات کا احساس بھی نہیں کہ پتہ نہیں کون سا گناہ کر رہا ہوں. ارے بھائی تو سب سے بڑا گناہ کر رہا ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں. کوئی شراب پیے نا, لوگ کہتے او ہو شراب پیتا ہے, جوا کھیلے, او ہو تو جواری ہے, یہ تو چوری کرتا ہے. اچھا ہم نے اپنے طور پر گناہوں کی اپنی ڈیفینیشن بنا لی. یقیناً چوری, شراب, جوا حرام, جہنم میں لے جانے والا کام, مگر نماز نہ پڑھنا یہ اس سے بڑا گناہ ہے. اچھا کوئی بات نہیں, نماز جمعے کی پڑھتا ہے, وہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے. ہم نے بھی اپنے طور پہ گناہوں کی ڈیفینیشن بنا لی ہے. خدارا اللہ کے غضب سے ڈرو, اور جس دن اللہ کی فرما برداری کرو گے اللہ آپ کو انشاءاللہ غیب سے راستے نکالے گا. کیسے غیب سے راستے نکلتے ہیں سنو, نیکی کا فائدہ, کسی کی مدد کرنے کا فائدہ, بڑا کمال کا واقعہ.
آج سے تقریباً 150-200 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ عرب کے کسی دیہات میں رہنے والا شخص تھا جس کا نام تھا ابن جدعان۔ موسم بہار میں ایک بار وہ اپنے اونٹوں کے باڑے میں پہنچا تو اس کے اونٹ بڑے خربا تھے، صحت مند تھے، اونٹنی تو بہت ہی صحت مند تھی، کمال کا اس سے دودھ اتر رہا تھا نا۔ تو یہ دیکھ کر اس کا سر شکر سے جھک گیا۔ پھر اچانک اس کو قرآن پاک کی چوتھے پارے کی پہلی آیت یاد آ گئی۔ وہ آیت کیا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ فرماتا تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس اونٹنی اور اس کے بچے کو راہ خدا میں صدقہ کر دوں گا، کہ اتنا دودھ دے رہی ہے، اتنی اچھی اونٹنی ہے، تو میں اس اونٹنی کو ہی صدقہ کر دیتا ہوں، سب سے اچھی چیز تھی۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ میں اس آیت اور اس کے ترجمے اور اس کی تفصیل پر تھوڑی دیر بعد بات کرتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اپنی پیاری چیز خرچ کرنے کا اجر کتنا ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ یہ اونٹنی کو اور بچے کو ساتھ لیا اور ایک پڑوسی کے گھر پہنچ گیا۔ پڑوسی کی 7 غریب بیٹیاں تھیں، بڑا غریب تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا اور جیسے دروازہ کھلا تو کہا یہ اونٹنی، اس کا بچہ، یہ آپ کو تحفہ ہے۔ پڑوسی تو حیران، دودھ دینے والی اونٹنی میرے گھر آ گئی، بڑی دعائیں دی اس نے۔ اب یہ ابن جدعان جو چلا گیا، کچھ عرصہ ہوا تو بڑا قحط آ گیا، پانی بھی نہیں، بارشیں بھی نہیں ہو رہی، ہر طرف پانی کی قلت، ایک ایک گھونٹ کو لوگ ترستے لگے۔ ابن جدعان نے اپنے بیٹوں کو ساتھ لیا کہ چلو پانی ڈھونڈتے ہیں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ ایک غار، انڈر گراؤنڈ ایک غار تھا، اس میں چلا گیا۔ جب اندر اترا تو شاید یہاں پانی مل جائے، اندر اترا تو پانی میں تو گیا لیکن پانی نہیں تھا بلکہ دلدل تھی۔ بچوں نے بڑی آوازیں لگائیں، ابن جدعان باہر نہیں نکل سکا۔ بچے تھوڑی دیر، ایک آدھ دن تو انتظار کیا، لگتا ہے ابا جی تو گئے۔ یہ بچے گھر آئے اور ابا جی کے لیے سمجھ فاتحہ پڑھی اور سب نے ابو کا مال آپس میں بانٹنا شروع کیا۔ پھر سوچا ابو کے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، وہ اونٹنی تو ابو نے پڑوسی کو دے دی، لالچی بچہ تھے، کہ یہ تو واپس لینی چاہیے اس سے، اتنی کمال کی اونٹنی تھی، بھائی جان بڑا دودھ دیتی تھی۔ پہنچ گیا پڑوسی کے پاس، کہا آپ کو یاد ہے ابو نے آپ کو ایک اونٹنی دی تھی؟ کہاں؟ بولا میں واپس چاہیے۔ ابو کہاں ہے؟ وہ تو دلدل میں گئے، نکلے نہیں وہاں سے۔ پڑوسی بھی کمال کا تھا، کہا ٹھیک ہے تمہیں چاہیے تو واپس لے لو۔ اونٹنی واپس دی اور یہ پڑوسی ڈھونڈنے نکل گیا اپنے محسن کو، کہ یہ مجھے اس نے بڑے مشکل وقت میں مدد کی تھی، آج میں اس کی مدد کروں گا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار میں پہنچا، اندر اتر گیا، دلدل نظر آیا، اس نے آوازیں دینا شروع کی تو اس پڑوسی کو قریب سے کہیں سے سانس کی آواز آنے لگی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہاتھ لگایا تو اس کو ابو جدعان ملا۔ ابو جدعان زندہ تھا، بڑی مشکل سے اس کو کھینچا، اس کو باہر نکالا۔ اب جب باہر آ گیا، سانس بحال ہوئی، کہا اے ابو جدعان یہ تو بتاؤ 8 دن سے دلدل میں ہو، 8 دن تک زندہ کیسے رہے؟ تمہیں کھانا پانی کیسے ملتا رہا؟ ابو جدعان کہتا ہے ماجرا بڑا عجیب ہے، واقعی میں سینے تک تو دلدل میں تھا، مگر روزانہ میرے منہ کے قریب ایک دودھ کا پیالہ آتا تھا، میں وہ دودھ پی لیتا تھا اور اسی وجہ سے میں زندہ رہا۔ ہاں 2 دن سے مجھے دودھ نہیں مل رہا۔ پڑوسی کہتا ہے بات مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ کیا بات ہے بتاؤ تو صحیح مجھے۔ بات یہ ہے کہ تم نے مجھے اونٹنی دی تھی نا، میرے بچے روز دودھ پی کر تمہیں دعا دیتے تھے، اللہ نے مشکل وقت میں دلدل میں تمہیں دودھ عطا فرمایا۔ کہ یہ بات تو ٹھیک ہے مگر 2 دن سے دودھ کیوں نہیں مل رہا تھا؟ کہ 2 دن پہلے تمہارے بچے آئے تھے، تمہاری اونٹنی واپس لے کر چلے گئے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے۔ کسی کو نوالا کھلا دو، اللہ تم سے مصیبتوں کو ٹال دے گا۔ کسی کی غربت میں مدد کر دو، اللہ تمہارے دکھ دور کر دے گا۔ کسی کو تم انشاءاللہ پانی پلاؤ، اس کی پیاس بجھاؤ، اللہ تمہاری دنیا اور آخرت کی پیاس بجھا دے گا۔ یہ بلائیں ٹلتی ہیں لوگوں کی دعاؤں سے۔ کسی کا ہاتھ پکڑ لو، انشاءاللہ مشکل میں وہ رب کی رحمت تمہارا ہاتھ تھام لے گی۔ مگر آج یہ وقت بہت مشکل آ گیا ہے، لوگ مدد کرتے نہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ افسوس تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک غریب آدمی جس کی تھوڑی سی جمع پونجی ہے، چیٹنگ کر کے اس سے پیسے چھین لیتے ہیں یار، کوئی فراڈ کر کے، کوئی اسکیم بتا کر، کوئی بڑا نفع دکھا کر، غریب آدمی بیچارہ اپنے سارے پیسے جمع کر کے دیتا ہے کہ چلو یار مجھے کچھ نفع مل جائے گا، اور وہ لے کر رفو چکر ہو جاتے ہیں، کبھی ہاؤسنگ اسکیم کے نام پر، کبھی نفع دکھانے کے نام پر، کبھی موبائل۔ یوم جمعہ ایک کام بہت اہم ہے کرنے والا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، جو جمعہ کے دن، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، 200 بار درود پاک پڑھتا ہے، اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو بالخصوص یہاں تاجپور کے اسلامی بھائی بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی جمعہ کا دن جب بھی آئے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیے۔ یہ بھی یاد رہے کہ جمعہ کے دن کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ اس دن ڈھونڈ کر نیکیاں کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے، اور یہ بھی یاد رہے چونکہ اس دن کا شرف
اس دن کی بزرگی، اس دن کا مرتبہ بھی بڑا ہے، تو جمعے کے دن کوئی ایک گناہ کرے اسے 70 گنا عذاب دیا جائے گا، یعنی 70 گنا ملٹیپلائی ہو جاتا ہے گناہ۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، بالخصوص ساری زندگی گناہوں سے بچنا ہے، مگر شب جمعہ اور جمعہ کا دن گناہ نہیں کرنے بلکہ خوب عبادت کرنی ہے۔ الحمدللہ شب جمعہ دعوت اسلامی نے کتنا اچھا مدنی کام میں عطا فرما دیا ہے کہ ہر شب جمعہ ساری دنیا میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بڑے اجتماع ہوتے ہیں، وہاں دعائیں بھی مانگی جاتی ہیں، ذکر و اذکار بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ رات دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں، اپنے قریبی مدنی مرکز میں گزارنے کی نیت کر لیجئے، اور جمعے کا دن جمعہ کی نماز ادا کیجئے، خوب عبادتیں کیجئے، تلاوت قرآن کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آج کے دن کی برکت عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، جس کسی نے جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کیا اور صبح سویرے بیدار ہو کر مسجد کی طرف پیدل چلا، کسی سواری پر سوار نہ ہوا، امام کے قریب ہو کر بیٹھا اور اس کا جو خطبہ ہے وہ توجہ کے ساتھ سنا اور کوئی لغو بات نہ کی، اس کے ہر قدم پر چلنے پر ایک سال کے روزوں اور نمازوں کا اسے ثواب ملے گا۔ جمعے کے دن کو خاص طور پر اہتمام کے ساتھ گزارنا چاہیے، اس کو یوم عید کہا گیا، یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعے کے دن کی اتنی برکتیں ہیں کہ کوئی جمعہ کے دن انتقال کر جائے تو اس کو قبر کے منکر نکیرین کے سوال و جواب سے آسانی اور عذاب قبر سے نجات مل جاتی ہے۔ ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف جمعے کے دن ڈھونڈ کر نیکیاں کیا کرتے، مگر آج ہم نارمل طریقے سے جمعہ گزارتے ہیں۔ جمعے کے دن بھی معاذ اللہ گناہوں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ یاد رہے، جہاں جمعہ کا دن اس قدر مبارک ہے، وہاں جمعہ کے دن اگر کوئی گناہ کیا جائے تو اس گناہ کو بھی 70 گنا کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ تو کبھی بھی شب جمعہ، جمعرات کی رات، ویسے تو کبھی بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے، مگر اسپیشلی جمعرات اور جمعے کو زیادہ احتیاط اور زیادہ نیکیاں کرنے کی عادت ڈالیں۔ یعنی اگر اعلان ہو جائے کہ ہفتے میں ایک دن ایسا ہوگا جو جتنا کمائے گا اس کو 10 گنا کر دیا جائے گا، اس دن کتنا کام کریں گے ہم؟ ارے ایک دن میں 10 گنا ملٹی پلائی۔ جمعے کے دن ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر۔ مثال کے طور پہ آپ نے 2 دن بعد کوئی نیکی کا کام کرنا تھا، آپ نے کسی کی کوئی مدد کرنی تھی، مسجد میں کچھ رقم دینی تھی، کوئی بھی نیکی کا کام کرنا تھا، کوشش کریں وہ جمعے والے دن پہلے کر لیں تاکہ 70 گنا اس کا جو ہے وہ ثواب مل جائے۔ برسوں ہو گئے جمعہ پڑھتے ہوئے، امام صاحب خطبہ دیتے ہیں جمعہ کا۔ اب ہم لوگ عربی تو جانتے نہیں اور نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی سوچا یہ جو خطبہ دیا جاتا ہے اس میں ہمارے لیے کیا کیا میسج ہوتا ہے؟ آج انشاءاللہ جمعے کے خطبہ رضویہ کے چند مدنی پھول پیش کرتا ہوں کہ یہ بار بار آپ نے الفاظ سنے ہوں گے، کئیوں کو خطبہ یاد بھی ہو گیا ہوگا، لیکن کیا کہتے ہیں امام صاحب یہ سمجھ نہیں آتا۔ حالانکہ ہمیں اس کا ترجمہ ماشاءاللہ کتابوں میں ملتا ہے، پڑھے تو صحیح کہ کون سا میسج ہے جو گویا ہر جمعے ہمارے لیے دہرایا جاتا ہے۔ میں چند انشاءاللہ جمعے کے خطبے سے مدنی پھول پیش کرتا ہوں اور سنیے کتنے خوبصورت الفاظ میں ہر جمعہ ہمیں کیا یاد دلایا جاتا ہے۔ جمعے کے دن اعلان ہوتا ہے، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل فی السر والاعلان۔ خطبہ دینے والا کہتا ہے، وصیت کرتا ہوں تم کو اور اپنے نفس کو پرہیزگاری کی اللہ عز وجل کے لیے تنہائی اور لوگوں کے سامنے۔ فإن التقوی سنام ظہور الایمان، اس لیے کہ پرہیزگاری ایمان کی انتہائی بلندی ہے۔ ہمیں تقوی کا درس دیا جاتا ہے، لوگوں کے سامنے بھی اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور فرمایا گیا کہ پرہیزگاری ایمان کی انتہائی بلندی پر ہے۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نہ لوگوں کے سامنے گناہوں سے باز آتے ہیں، نہ اکیلے میں گناہوں سے باز آتے ہیں، نہ لوگوں کے سامنے اللہ سے ڈرتے ہیں، نہ اکیلے میں رب سے ڈرتے ہیں۔ ابھی جو مذہبی حلیے والے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے تو شرم کر لیتے ہیں کہ چلو کوئی دیکھ نہ لے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، مگر سوچئے جب اکیلے میں ہوتے ہیں، ہماری خلوتیں ہوتی ہیں، اس وقت ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ آج بڑا بھائی نہ دیکھ لے، میرا دوست نہ دیکھ لے، میری عزت کرنے والا نہ دیکھ لے، اس بات کا تو خیال ہے، مگر تنہائی میں جب دروازہ بند ہوتا ہے اس وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا
کہ رب دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اے میرے بیٹے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جس سے سب سے زیادہ شرم کرنی چاہیے تھی وہ دیکھ رہا ہے، اور ہم اس وقت بے شرمیاں کرتے ہیں، اس وقت گناہ کرتے ہیں۔ اے میرے بیٹے اور پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے، یہ کتنی بری بات ہے کہ رب دیکھ رہا ہو اور بندہ اسی کی نافرمانی کر رہا ہو۔ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کیا خوب فرماتے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، یعنی جس کی نافرمانی کر رہے ہو چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر وہی ناراض ہو گیا میرے بیچے اسلامی بھائیوں، ہمارا کیا بنے گا؟ خدا را آج مبارک دن اور مبارک مہینہ ہے، اپنے اندر یہ احساس پیدا کیجئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور جس کا یہ احساس اجاگر ہو گیا اس کو انشاءاللہ گناہ سے بچنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ ایک بار ایک شخص، کتابوں میں لکھا یہ واقعہ، اس نے ایک عورت کو گناہ کے ارادے سے پکڑا، ہاتھ میں خنجر تھا، لوگ جمع ہو گئے، لیکن وہ بدماش تھا، اس سے چھڑانے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ اس زمانے کے ایک بزرگ وہاں سے گزرے کہ دیکھا ایک بدماش نے ایک عورت کو پکڑا ہے، ہاتھ میں خنجر ہے، لوگ جمع ہیں۔ بزرگ قریب تشریف لے گئے اور اس کے کان میں کچھ فرمایا۔ ان کا کچھ فرمانا تھا کہ وہ بدماش جو تھا گناہگار تھر تھر کانپنے لگا، ہاتھ سے وہ خنجر بھی گر گیا، عورت بھی چھوٹ کر چلی گئی، دھڑام سے گرا، بے ہوش ہو گیا۔ لوگ جمع ہو گئے، کہنے لگے تمہارا تو بڑا کر و فر تھا، تم تو بڑے جری، کسی کو جواب نہ دیتے، تم سے کوئی بات نہ کر سکتا، اتنا ڈرتے تھے لوگ تم سے، ایسا کیا ہوا کہ تم بے ہوش ہو کر گر گئے؟ وہ بدماش کہتا ہے پہلے یہ بتاؤ وہ تھے کون جنہوں نے میرے کان میں کچھ کہا؟ کہا وہ تو زمانے کے فلاں فلاں ولی تھے۔ کہا انہوں نے میرے کان میں آ کر صرف یہ کہا کہ جو تم اس وقت کر رہے ہو وہ اللہ دیکھ رہا۔ اے کاش اکیلے میں گناہ کرتے وقت، برائیاں کرتے وقت، حرام کماتے وقت، ملاوٹ کرتے وقت، جھوٹ بولتے وقت، انٹرنیٹ پر یا ٹی وی پر فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے حیائی کے مناظر دیکھتے وقت یہ خیال آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جمعہ کے دن بار بار گویا ہمیں ریمائنڈر کال دی جاتی ہے، فرمایا جاتا ہے اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل فی السر والاعلان، اکیلے میں ہو یا تنہائی میں یا لوگوں کے سامنے ہو، تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیو، ہر جمعے یاد دلایا جا رہا ہے دیکھو اللہ سے ڈرنا، وہ دیکھ رہا ہے، مگر جمعہ پڑھ کے جا کر پھر گناہ کرتے ہیں، جمعے کے دن بھی برائی کرتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، آئیے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ شَجَرٍ وَحَجَرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ کو یاد کرو ہر درخت اور پتھر کے نزدیک، اور جان رکھو اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ اعلان ہوتا ہے۔ ذکر کرو رب کا پتھر اور شجر اور حجر کے پاس، یعنی جہاں سے گزرو رب کو یاد کرو، مگر ہمارا حال یہ ہے ہم جدھر سے گزرتے ہیں وہاں رب کی نافرمانی کرتے۔ کتنے گواہ بناؤ گے؟ کون سی جگہ ہے جو ہمارے گناہ کی گواہ نہیں؟ ارے ہمارے بزرگ تو وہ ہوتے جدھر سے گزرتے ادھر عبادت کرتے، جس جگہ سے گزرتے مسجد دیکھتے کہتے اس میں بھی 2 رکعت نفل پڑھ لوں، مسجد میں جاتے چاہتے ہر ستون پر 2 رکعت پڑھ لوں تاکہ یہ جگہ گواہ ہو جائے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے ایک جگہ سے گزرے، واپس آئے، پھر گزرے، لوگوں نے کہا حضور اب ابھی تو گزر کر گئے تھے۔ کہا میں اس سڑک سے گزر تو گیا مگر خیال آیا اس سڑک پہ گزرتے گزرتے اللہ کا ذکر نہ کیا تھا۔ میں